بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ناصر یوسف حاضر ہیں ایپیسوڈ 16 سیزن 3 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ. ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ایک سپاہی حائمہ کے پاس آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے اور ارطغرل وہ پریشان ہو جاتی ہیں. خیمے سے باہر آتی ہیں تو قبیلے کا ڈول بجنا شروع ہو جاتا ہے. عورتیں ساری قبیلے میں واپس آتی ہیں. وہ جب گندز کو دیکھتی ہیں تو پوٹ پوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں. حکیم آرتک فوراً گندز کو وہاں سے اٹھا کے اندر اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں اور علاج شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں دوبارہ قبیلے کا ڈول بجنا شروع ہو جاتا ہے. دوان اور بمسی سارے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. دوان بہت زخمی حالت میں ہوتے ہیں. بانو جب ان کو دیکھتی ہیں تو پوٹ پوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں. اسحاق اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کا علاج کریں گے اور علاج کرنے کے لیے اندر لے جاتے ہیں. جاندار کے پاس بھی ایک سپاہی جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں. الیار کہتے ہیں کہ فوراً ہمیں ارطغرل کی مدد کے لیے جانا چاہیے. جاندار پوچھتے ہیں کہ اورال کہاں ہے. الیار کہتے ہیں کہ وہ کونیا گیا ہوا ہے. جاندار غصے میں آ جاتے ہیں کہ جس وقت دشمن ہم پہ حملہ کر رہا ہے وہ کونیا میں کیا کر رہا ہے. خیر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں. ارطغرل فرانسسکو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ فرانسسکو ایک جگہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سردار چاہتا ہے کہ ہم ارطغرل کو مارے نہ بلکہ اس کو ایک اغوا برائے تاوان بنائیں. اس لیے ارطغرل کو کسی نے مارنا نہیں. ارطغرل آ جاتے ہیں. اس کے سپاہی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. ارطغرل کئی ساروں کو مار دیتے ہیں. فرانسسکو کو بھی گرا دیتے ہیں لیکن اس کے سپاہی ارطغرل پہ جال ڈال دیتے ہیں اور ارطغرل بے بس ہو جاتے ہیں. فرانسسکو سے پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 سونے کے سکے چاہیے. ارطغرل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ میں لے آؤں گا لیکن حلیمہ کو بتا دینا کہ گندز بالکل ٹھیک ہے. فرانسسکو سے کہتے ہیں کہ تم اکیلے آؤ گے. اگر تمہیں کسی اور کے ساتھ آئے تو میں تمہیں مار دوں گا اور عورتوں کو بھی مار دوں گا. ارطغرل وہاں سے نکل آتے ہیں. سیمن غصے میں فلپ سے کہتے ہیں کہ سلطان کی جاسوس کو کیسے پتا چلا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. ہم 4 لوگوں کو پتا تھا. فلپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. سیمن کہتے ہیں کہ تمہارا مطلب کیا ہے. ماریا کہتی ہے کہ اس کا اشارہ ترگت کی طرف ہے. اتنے میں تاجر حسن آتے ہیں. تاجر حسن کہتے ہیں کہ عورتوں کے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے اور فرانسسکو نے حملہ کرایا تھا. سیمن کہتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اب دونوں قبیلوں کو لڑانے کا وقت آ گیا اور اب میں قبیلے جاؤں گا ترگت کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ وہ ہم پہ شک نہ کریں. ماریا ترگت کے پاس جاتی ہے. وہ ورزش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے کہتی ہے کہ عورتوں کے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے. ترگت آگے سے کہتے ہیں کہ ارطغرل کوئی کرتوت ہی ایسے ہیں. اس کے بعد وہ اس کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے سوال کرتی ہیں کہ حلیمہ اور اسلحان کو وہ اغوا کر کے لے گئے. ترگت چونک جاتے ہیں لیکن اپنے ایکسپریشن شو نہیں کرتے اور اسے کہتے ہیں کہ اگر ارطغرل کے فیصلے ٹھیک ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اس کے بعد وہ مزید بتاتی ہے کہ گندز بھی زخمی ہو گیا جس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بچے کا افسوس ہے لیکن اگر اس دن وہ چوروں سے بدلہ لے لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. ماریا کہتی ہے کہ سیمن وہاں جا رہے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. ترگت کہتے ہیں کہ میں ارطغرل کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا. ماریا کہتی ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ ہم ان کے ساتھ دشمنی رکھنا نہیں چاہتے. ترگت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں چلا جاتا ہوں. فرانسسکو حلیمہ کے پاس آتے ہیں تو حلیمہ اس پہ حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ فوراً حلیمہ کو قابو کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم سکون سے رہو ورنہ تمہیں اپنا بیٹا دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. جس پر حلیمہ کو تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے. الیار اور جاندار ارطغرل کے پاس قبیلے میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جو بھی مدد ہماری طرف سے درکار ہو ہم دے دیں گے. ارطغرل کہتے ہیں کہ وہ سونے کے سکے مانگ رہے ہیں جس پر جاندار کہتے ہیں کہ وہ میں دوں گا. فوراً اپنے سپاہی کو حکم دیتے ہیں کہ سونے کے سکے لے آؤ. ارطغرل کہتے ہیں کہ بات سونے کے سکوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 2 مضبوط قبیلوں کو ڈاکو نے للکارا ہے. اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی سازش ہوگی. ارطغرل پوچھتی ہے کہ اورال کہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اورال کونیا گیا ہے. اورال امیر سعادت کے پاس جاتے ہیں. امیر سعادت اس کو بتاتے ہیں کہ سلطان کی نظروں میں جو ارطغرل کی عزت ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. ارطغرل کے ساتھ وہ مل کر قرہ جائسر قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ارطغرل کو حاکم بنا دیں گے لیکن میں یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ تم بنو. اس لیے تم ارطغرل کے ساتھ جو تمہاری دشمنی ہے اس کو ختم کر دو اور جب تک میں نہ کہوں اس کے ساتھ دوستی قائم رکھو. وہ کہتے ہیں کہ امیر حضرت جیسے آپ کا حکم ہے. سیمن قبیلے میں آتے ہیں اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہے اور جو بھی میں کر سکا میں آپ کے ساتھ لازمی کروں گا. ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ترگت سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے اظہار ہمدردی کرنے آیا ہوں. ارطغرل کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ارطغرل کہہ کے وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ترگت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دن ڈاکوں کو پکڑ لیتے اور اس سے بدلہ لے لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. ارطغرل غصے میں اس کو ایک مارتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ چپکے سے اس کو کہتے ہیں کہ ان کو مجھ پر اب بھی شک ہے اور مجھے ماریں. ارطغرل اس کو اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. ترگت غصے میں کہتے ہیں کہ میں آج اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں لیکن آئندہ میں چپ نہیں رہوں گا. اس کے بعد غصے میں قبیلے سے باہر چلے جاتے ہیں. سیمن یہ دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں. بانو جھجک دوان کے پاس آتی ہے. وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں جس پر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے. تاجر حسن اماندہ پر نظر رکھی ہوتا ہے. اتنے میں فرانسسکو اس کے پاس آتے ہیں. وہ فوراً یہ بات ماریا کو بھی بتا دیتے ہیں. سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اورال کا اس میں ہاتھ ہے. فرانسسکو
کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے. حمادہ کہتی ہے کہ آپ کا کام ختم نہیں ہوا, ابھی آپ نے ان دونوں کو قتل بھی کرنا ہے اور ارطغرل کو بھی مارنا ہے. جس پر وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ایسا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اورال کا ہاتھ ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر ریٹ ڈبل ہے, ورنہ میں اورال کو بھی مار دوں گا. اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے, اور اسی پر کس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.